جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان میں جو حالیہ دہشت گردی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. جو پراکسیز ایکٹیو ہوئے ہیں بلوچستان میں، جو بدامنی پھیلا رہے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ جو پراکسیز بلوچستان میں ایکٹیو ہوئے ہیں یا باقی جو ہمارے صوبے ہیں ان میں ایکٹیو ہوئے ہیں، جو اپنی کارروائی کر رہے ہیں اور ایک ڈسیبلٹی جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں پاکستان کو یا بلوچستان کو یا باقی جو ہمارے صوبے ہیں. انشاءاللہ یہ ان میں جو ہے وہ ناکام رہیں گے. اور جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا دفاع جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ جو ہے وہ کریں گے. ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں ایک بات جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ دیکھیں، اگر ہم بین الاقوامی لوگوں کی بات کرتے ہیں یا بین الاقوامی اداروں کی بات کرتے ہیں، وہ وہاں سے ان جیسے لوگ جو ہیں جو فتنۃ ہندوستان کے لوگ ہیں ان کو فنڈنگ کرتے ہیں. ان کا اعتبار اب دیکھیں، مطلب انہوں نے ان کا اعتبار جو ہے وہ بڑا خراب کر دیا. خراب ایسے کر دیا ہے کہ فنڈنگ وہاں سے جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. یہ اٹھ کے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مطلب ہم جائیں تو کہاں جائیں. کبھی اس طرف جاتے ہیں تو رستہ بند ہو جاتا ہے، کبھی اس طرف جاتے ہیں تو رستہ بند ہو جاتا ہے، آگے جاتے ہیں تو بھی بند، پیچھے جاتے ہیں تو بھی بند. تو مطلب پریشان ہوئے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں. کیونکہ دیکھیں، جو ہندوستان کو اور اسرائیل کو جو ہم نے ایک ٹکر دی تھی یا مطلب جیسے ان کو ہم نے شکست دی ہے، تو یہ مطلب کہاں کے لوگ ہیں جو فتنۃ ہندوستان کے لوگ ہیں، جو باقی جو پراکسیز ہیں یہاں پہ ایکٹیو ہوئے ہیں، جو بدامنی پھیلا رہے ہیں، وہ کہاں کے لوگ ہیں. ان کا بھی انشاءاللہ جلد جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا. لیکن ایک اور بات ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ایک کمانڈر تھا BLA کا، جن کا نام جو تھا وہ عبدالباسط زیری تھا. یہ جو تھے میرے خیال میں گردوں کا کوئی ان کو مسئلہ ہوا تھا اور یہ ہلاک ہو گئے تھے. اس پہ جو ہے وہ تفصیلاً ہم بات کرتے چلیں گے. آج ایک دفعہ پھر بابر یوسف جی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں، ان سے بات چیت کرتے چلیں گے کہ وہ کیا کہیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا وقت دیا. سر ابھی ایک واقعہ ہوا ہے مستونگ میں، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب 7 کے قریب ہمارے جوان جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مطلب افراتفری جو ہے وہ مچ گئی ہے اور جو مستونگ کا بازار ہے وہ بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. لیویز ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ ہوا تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو آپ کی میری ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والا ہے، جو ہمیں تمام شروں سے محفوظ رکھنے والا ہے، جو ہمیں تمام سازشوں سے محفوظ رکھنے والا ہے. جی اب سے کچھ دیر پہلے مستونگ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. یہی بزدل دہشت گرد انہوں نے آ کر مستونگ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا ہے. تحصیل آفس تھا جہاں پر عام شہری اپنے روزمرہ کے معمولات کے لیے گئے ہوئے تھے، روزمرہ کے کاموں کے لیے گئے ہوئے تھے. 8 شہری اس میں ہمارے زخمی ہیں اور ایک 14 سال کا بچہ وہ اس واقعے میں شہید ہوا ہے. میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں. دیکھیں، یہ تو بزدل دہشت گرد ہیں، یہ ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں. ان کا کام ہی خوف اور دہشت پھیلانا ہے، ان کا کام ہی دہشت گردی کو عروج دینا ہے، دہشت گردی کی فضا کو جو ہے نا ایک دوام بخشنا ہے. یہ آئے تھے، انہوں نے اس طرح کی بزدلانہ دہشت گردی کی کارروائی کی اور اس کے بعد یہ بھاگ گئے. بھاگنے سے پہلے یہ بینک میں بھی گئے ہیں. انہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان جو مستونگ کی برانچ ہے اس سے لوٹا ہے، اس کا ریکارڈ جلایا ہے. دیکھیں، یہ تو بالکل جیسا آپ نے کہا کہ ان کی جب سے فنڈنگ بند ہوئی ہے ہوا سے باختہ ہو چکے ہیں، یہ سٹریس کا شکار ہیں، یہ فرسٹریٹڈ بن چکے ہیں، ان کے ساتھ مینٹلی ایشو بھی ہے. اب ان کی فنڈنگ بند ہو گئی ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ کہاں سے لائیں، ہم ہتھیار کہاں سے لائیں. یہ اگر بینکوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ لیویز کے سپاہیوں سے اسلحہ چھین کر لے کر جاتے ہیں. یہ کیسے حقوق کی جنگ ہے، یہ کیسی جو ہے نا آزادی کی جنگ ہے جس میں یہ آ کر اب ڈاکو اور چوروں کا روپ دھار چکے ہیں اور چوریاں اور ڈاکے یہ مار رہے ہیں. کسی سے اسلحہ چھیننا یا بینکوں کو لوٹنا یہ تو چوروں کا کام ہوتا ہے. آزادی کی جنگیں اس طرح سے نہیں لڑی جاتی ہیں. آزادی کی جنگیں جو ہے وہ اس طریقے پہ نہیں لڑی جاتی. یہ اب چور بن چکے ہیں، ڈاکو بن چکے ہیں. انہوں نے مستونگ میں واقعہ کیا، اس کے بعد جب ہماری سیکیورٹی فورسز پہنچی یہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں. یہ بزدل لوگ ہیں. تو مستونگ میں جو آج واقعہ پیش آیا وہی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. انہوں نے خوف کی فضا پھیلانے کی کوشش کی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے سارے لوگ جس طرح یہ فاقہ کشیوں پر مجبور ہیں، یہ پہاڑوں پر تو چلے جاتے ہیں اپنی مرضیوں سے، لیکن جب وہاں پر جاتے ہیں انہیں کھانے کے لیے نہیں ملتا، یہ فاقہ کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی عوام ہے، وہ بھی فاقہ کشی کریں. آپ دیکھیں، اگر مستونگ میں اگر تحصیل آفس پہ یہ حملہ کرتے ہیں یا مستونگ میں آ کر بینک لوٹتے ہیں، اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، ادھر مستونگ میں رہنے والے بلوچ کو ہوگا، مستونگ کے رہنے والے عام شہری کو ہوگا. اس نے اس بینک
میں جانا تھا, ٹرانزیکشن کرنی تھی, اپنے پیسے رکھنے تھے یا پیسے نکلوانے تھے, تحصیل آفس پہ حملہ کرے گا, بازاروں میں حملے کریں گے, بازار سے کس کا کاروبار ڈسٹرب ہوگا؟ وہیں مستوم کے لوکل بندے کا جو ہے وہ کاروبار ڈسٹرب ہوگا. تو یہ اب بزدل لوگ جو ہیں یہ چوریوں اور ڈاکوں پر آ چکے ہیں, اب یہ چوریاں کر رہے ہیں یا ڈاکے مار رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جب ہماری سیکورٹی فورسز آتی ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں. سر دوسری بات اگر ہم کریں کہ مطلب ان کی بڑی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, اور عبدالباسط نام کا جو ایک شخص ہے عرف قاضی جسے کہتے ہیں, وہ ہلاک ہو گیا ہے, مردار ہو گیا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب بی ایل اے والے جو ہیں بڑا اس کو ٹریبیوٹ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں, اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیں عبدالباسط زہری عرف قاضی, اس نے 2006 میں جو ہے نا بی ایل اے جوائن کی تھی. اس کے علاوہ اس کے بعد یہ جو ہے نا دہشت گردی کی متعدد وارداتوں کا یہ ماسٹر مائنڈ رہا ہے. اس نے بہت ساری دہشت گردی کی وارداتیں پلانٹ کی ہیں. اسے کوئی گردوں کا عارضہ لاحق تھا, یہ ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے بھی گیا ہے, اور اس کا ٹرانسپلانٹ آپ کو پتہ ہے کہاں پر ہوا ہے؟ انڈیا کے ہسپتالوں میں ہوا ہے. تو یہ انڈیا کے ہسپتال میں اس کا ٹرانسپلانٹ کیسے ہوا؟ سب سے پہلے تو سوچنے والی یہ بات ہے جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے, وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اس کا کیوں ٹرانسپلانٹ کیا. انڈیا کے ہسپتالوں میں اس کا ٹرانسپلانٹ ہوا, اس کے بعد یہ ریکور نہیں کر سکا, بیمار تھا یہ دہشت گرد تھا, یہ کارروائیوں میں ملوث تھا. لیکن بی ایل اے جس طریقے سے ابھی اسے کیش کر رہی ہے, زندگی میں تو اس کو کبھی کیش نہیں کیا. یہ مظلوم اور معصوم ہمارے جو کشمیری ہیں ان کے خون کے پیسوں پر, جو بھارت جو ان کو پیسے ان کو مارنے کے لیے پیسے دیتے ہیں, ان پیسوں کے اوپر یہ گیا, اس نے اپنا علاج کرایا. مظلوم فلسطینیوں کے پیسوں پر اور مظلوم جو پاکستانی جو شہید ہوتے ہیں ان کے پیسوں پر گیا, اس نے علاج کروایا. گردے کے عارضے میں یہ مبتلا تھا. کوئی یہ جو ہے نا جیسے کہ اب لڑتے ہوئے نہیں مرا ہے, کوئی اتنی آنر کی موت اسے نہیں ملی ہے, بیمار تھا, بیماری میں مر گیا. اب بی ایل اے جو ہے نا اس کے نام کو اٹھا کر کیش کرنا چاہتی ہے کہ اس کا ہم ایک اور اس کے نام پر کوئی ونگ بنائیں گے جو لڑے گا, جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا. یہ جو ہے ایک کمانڈر تھا, لیکن اس کی حیثیت صرف اتنی ہی ہے کہ یہ بی ایل اے نے اس کو استعمال کیا ہے. ان کے جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں باہر, یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کے نام پر پیسے لیے ہیں. اس کے نام پر پیسے لینے کے بعد اب اسے کیش کرنا چاہتے ہیں, مزید کیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں اپنے سننے والے ویورز کو, لسنرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے گردوں کے مرض میں لاحق تھا, گردوں کا مرض اسے لاحق تھا. اس نے اپنی ٹریٹمنٹ بھی کرائی, ٹرانسپلانٹ بھی کروایا, لیکن جانبر نہ ہو سکا اور جہنم واصل ہو گیا. جہنم واصل ان سینس میں ہوا کہ اللہ پاک نے اس کو جو ہے نا بیماری کی حالت میں اپنے پاس بلا لیا. تو اب یہ جو ہے اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو سچ بتائیں گے کہ عبدالباسط زہری کی کیا اوقات تھی, اس کی کیا اصلیت تھی, اس کا کام کیا تھا. دہشت گرد کبھی ہیرو نہیں بن سکتا. ایک بات آپ میری یاد رکھیے گا, دہشت گرد کو اللہ پاک کبھی عزت نہیں دیتا. جو دوسروں کی جانوں کو نقصان پہنچاتا ہے, جو دوسروں کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے, اللہ پاک اس کو کبھی بھی عزت نہیں دیتا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو یہ جو دہشت گرد جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو شہید کرتے ہیں, ناحق شہید کرتے ہیں, قومیت کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر, یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے جو ہے نا عزت کی موت مر سکتے ہیں. انہیں موت بھی جب آتی ہے تو ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہوتا. مجھے تو بلکہ ڈاؤٹ ہے ان کو دفنایا بھی جاتا ہے, نہیں دفنایا جاتا, ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے, نہیں پڑھا جاتا. تو بہرحال ایک اور برا انسان دنیا سے گیا, اور بی ایل اے اس کے نام پہ جو پروپیگنڈا کر رہی ہے اس پروپیگنڈے کو ہم کاؤنٹر کرتے رہیں گے. بابر صاحب, جیسا آپ نے ابھی بات کی نا کہ مطلب پتہ نہیں ان کو دفنایا جاتا بھی ہے نہیں, مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ یہ انڈیا کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں تو ان کو میرے خیال میں جلایا ہی جائے گا. دفنانا تو میرے خیال میں مطلب ہم جو ہیں ان کو توہین سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مٹی میں دفن ہو. اور ان کا جو ایک مائنڈ بنا ہوا ہے, یہ پاکستان یا ریاست کے بارے میں اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں, ہماری مٹی جو پاکستان کی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ یہاں پہ دفن ہونا بھی شاید پسند نہیں کریں گے. دیکھیں پاکستان بنا ہی پاک سے ہے, اور یہ مٹی جو ہے وہ پاک مٹی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جسے پاکستان کی مٹی نصیب ہوتی ہے. میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے میرے وطن کی, مجھے میرے صوبے کی, مجھے میرے شہر کی مٹی نصیب کرنا. میں جب دفنایا جاؤں تو اپنے شہر, اپنے صوبے اور اپنے ملک میں دفنایا جاؤں. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ جو نیریٹو لے کر چلتے ہیں, پھر دیکھیں ایک انسان کا نظام ہوتا ہے, ایک اللہ کا نظام ہوتا ہے. اللہ پاک کا جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. اللہ پاک کبھی بھی کسی انسان کو نہیں چھوڑتا. اللہ پاک سخی ہے, اللہ پاک رحیم ہے, اللہ پاک رحمان ہے, لیکن اللہ پاک غفار بھی ہے اور اللہ پاک قہار بھی ہے. اگر آپ کسی کو ناحق قتل کریں گے, جیسے میں نے پہلے آیت کوٹ کی کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا, آیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. قتل جو ہے وہ اسلام میں, ہمارے مذہب میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. جسے اللہ نے زندگی دی ہے, اس کا موت کا وقت مقرر ہے, لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ بنیں, اسے قتل کریں. یہ تو معصوم پاکستانیوں کو قتل کرتے ہیں, معصوم ہمارے جو ہے نا
وغیرہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ پاک ان کو نہیں پکڑتا ہوگا؟ اللہ پاک ان کو پکڑتا ہوگا, ان کی موت بڑی سختی سے نکلتی ہے, ان کا جو آخری وقت ہوتا ہوگا وہ بڑا سخت ہوتا ہوگا. اور یہ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تو جس نیریٹو پر ہیں, جن سے پیسہ لیتے ہیں, جن آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, یہ پھر جو آخری جو اپنی رسومات ہیں اس میں بھی انہیں کو فالو کرتے ہوں گے. اپنے آپ کو کہتے ہوں گے کہ ہماری چیتا کو جلا دیا جائے. دفنانے والے تو ان کے اعمال اور ان کے کرتوت نہیں ہیں, لیکن میں انسان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں انہیں پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے جب کسی کے ساتھ ناحق کریں گے, ناجائز کریں گے, تو وہ انسان آپ کے ساتھ آپ کو پکڑے یا نہیں پکڑے, لیکن میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, وہ آپ کو ضرور پکڑے گا. بے شک ایسا ہی ہے, اللہ کی پکڑ بڑی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. بابر صاحب کیا کہیں گے آپ کہ مطلب جیسے ابھی ہم عبدالباسط زہری کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں, وہ ماسٹر مائنڈ تھا اور ہلاک ہو گیا, جس مرض میں بھی تھا اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور چلا گیا. کیا کہتے ہیں آپ کہ مطلب ایسے لوگ جو ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں, ہماری خواتین کو شہید کرتے ہیں, اور بہت سے ایسے بڑے بڑے جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں ملوث ہوتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب یہ اٹھ کے ایسے ایک دہشت گرد کے نام سے مطلب کوئی بھی یونٹ جو ہے وہ منسوخ کر لیتے ہیں یا اس کو نام دے دیتے ہیں, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ہے ان کی پلاننگ نہیں ہے, یہ ان کو ان کے آقا فیڈ کرتے ہیں, ان کو آقا ان کے جو ہیں وہ بتاتے ہیں. انہوں نے انہیں بتایا ہوگا بھی ایک بندہ ہے ان کا, وہ جو ہے نا پہاڑوں میں کسی مرض کے وجہ سے مر گیا. اب ان کے آقاؤں نے پیچھے سے پلاننگ کی ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف پاکستان اور یہ چند لوگوں کی جنگ نہیں ہے. اس جنگ کے پیچھے اگر آپ دیکھیں پس پردہ بہت بڑی بڑی قوتیں ملوث ہیں. اس میں بھارت ملوث ہے, اس میں را ملوث ہے, اس میں اسرائیل ملوث ہے, اس میں موساد ملوث ہے, اس میں وہ تمام قوتیں ملوث ہیں جو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی, جو پاکستان کی ترقی سے خوفزدہ ہیں, جو پاکستان کو پھلتا اور پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. یہ انہوں نے ان کو پلان دیا ہے کہ آپ اس طرح سے اس نام کا یونٹ بنائیں, آپ اس طریقے سے چیزوں کو جو ہے نا, جو پوری دنیا میں جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں, اسپیشلی جو فوج ہوتی ہے, جو آرمی ہوتی ہے, ان کے اپنے شہداء کے نام پر یونٹس ہوتے ہیں. دیکھیں, ہمیں فخر ہے ہمارے شہداء کے نام پر یونٹس ہیں. ہمارے جتنے میزائل ہیں وہ ان لوگوں کے نام پر ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. ابدالی آپ دیکھیں, غوری آپ دیکھیں, بابر آپ دیکھیں, یہ وہ نام ہے جو نام جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. ہم نے اپنے ملک کے میزائلوں کا نام ان کے اوپر رکھا ہے. تو یہ اب ہماری ایک فوج کا جو امپریشن ہے وہ امپریشن لینا چاہتے ہیں, یہ ایک آرمی کا جو ہماری ہے اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں. اب یونٹ بنا رہے ہیں ان کے نام پر جن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے مرے, کیوں مرے, کب مرے. یہ جو ہے نا دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کی سازشیں ہیں, دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کی چالیں ہیں, یہ نت نئے طریقے ہیں. اور ان کو یہ فیڈ کرنے والے, ان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے. ان کے پاس اگر اتنا دماغ ہوتا تو یہ سوچتے کہ ہم مستونگ میں جا کے نیشنل بینک لوٹ رہے ہیں, اس کا نقصان تو ایک مستونگ کے بلوچ کو ہوگا. ہم سوراب میں بینک لوٹ رہے ہیں, اس کا نقصان تو سوراب کے بلوچ کو ہوگا. ہم خزدار میں نادرا کا دفتر چلا رہے ہیں, زہری میں نادرا کا دفتر چلا رہے ہیں, اس کا نقصان تو زہری اور خزدار کے بلوچ کو ہوگا. ان کو اتنی عقل ہی نہیں ہے. یہ جب اپنے بلوچوں کا, جس قوم کے نام پر یہ لڑ رہے ہیں, اس کا اچھا اور بھلے میں فرق نہیں کر سکتے, اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی یونٹ کو بنائیں گے, کسی کے نام سے منسوب کر دیں گے, کسی کے نام سے بھی منسوب کریں, وٹ ایور, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ان کا اپنا پلان نہیں ہے, یہ ان کے پیچھے ان کے آقاؤں کا پلان ہے. ان کے آقاؤں نے انہیں یہ اسٹریٹجی دی ہے, یہ پالیسی دی ہے. جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا, آپ دیکھیں جعفر ایکسپریس کے حملے کی انہوں نے ایک فوٹیج ریلیز کی ہے. اس فوٹیج میں آپ دیکھیں کس طریقے سے پلاننگ کی گئی, کس طریقے سے انہوں نے میپ بنائے, نقشے بنائے. وہ کرنے والا کون تھا, آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے پاس اتنا دماغ تھا, ان کے آقا تھے, ان کے جو باہر آقا بیٹھے ہوئے, ان کے جو پیچھے آقا بیٹھے ہوئے, انہوں نے یہ سب کچھ کیا. ابھی کیونکہ اس شخص کا جو ہے ٹرانسپلانٹ ہوا تھا انڈیا میں, تو جنہوں نے ٹرانسپلانٹ کروایا ہوگا ان کی نظروں میں تو ان کا نام ہوگا نا دماغ میں کہ ہم نے فلاں شخص کا ہم نے ٹرانسپلانٹ کروایا ہے. کبھی بندہ بتا دیتے کہ فلاں شخص مر گیا تو ان کے مائنڈ میں آیا کہ ہم نے اس کا ٹرانسپلانٹ کروایا تھا, چلو اب اس کے نام پر بتاؤ, ان کو اس کے نام پر یونٹ بناؤ, بریگیڈ بناؤ, کچھ بھی بناؤ, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے, ہمیں بہتر پتا ہے. تم صرف دہشت گرد ہو, دہشت گرد تھے اور دہشت گرد رہو گے. بابر صاحب, ہربیار مری جو تھے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا, جیسے وہ باہر بیٹھ کے بول رہے ہیں, ان سے تو ایک تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا, جو ان سے کویشچنز جو ہے وہ ہو رہے تھے. اور اس کے بعد اگر ان سے پوچھا جائے کہ مطلب آپ بلوچستان کیوں نہیں آتے, آپ آ کے وہاں لڑیں, آزادی کی اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو آپ وہاں آ کے جو ہے وہ لڑ لیں. ان کے بعد ان کا جواب جو تھا وہ بڑا عجیب سا تھا کہ مطلب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, بس میں یہاں سے ہمارے جو بلوچ لوگ ہیں میں ان کو گائیڈ کر رہا ہوں, میں ان کے لیے یہاں پہ حقوق کے جنگ جو ہے وہ لڑ رہا ہوں. یہ کیسے حقوق کی جنگ ہوتی ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا, اور آپ خاموش بیٹھ کے, اور وہ نہیں ہوتی باتیں سب گم ہو کے, اس کے بعد وہ اپنے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں, وہ انٹرویو آپ دیکھیں, میں نے وہ انٹرویو دیکھا ہے, ہی واز ٹوٹلی ڈرنک. وہ اس ٹائم کمپلیٹ نشے کی حالت میں ہیں, شراب کے نشے میں دھت ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں. سوال ان سے کیا جا رہا ہے مشرق, جواب وہ دے رہے ہیں مغرب. ان کی باڈی لینگویج دیکھیں آپ, اتنے بڑے چینل پہ بیٹھے ہوئے, اتنے بڑے جو ہے نا, آپ کسی ہوسٹ کو
نیوز اینکر کو انٹرویو دے رہے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کن حالات میں ہیں. تو وہ اس ٹائم ایک تو بالکل ڈرنک تھے, اور نشے کی حالت میں انسان کچھ بھی بولے اسے سیریس نہیں لینا چاہیے. سیکنڈ تھنگ, وہ کیوں آئیں گے بلوچستان؟ ان کا بلوچستان میں کوئی اسٹیک نہیں ہے. انہوں نے بلوچستان میں یہ جو ہمارے معصوم بچے ہیں ان کا برین واش کر کے, ان کو ورغلا کے, ان کو بہکا کر ان کو مروانا ہے. وہ تو وہاں پر ایک جو ہے نا لگژری لائف جی رہے ہیں, ایک عیاشی کی زندگی جی رہے ہیں, یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پیسہ مل رہا ہے, ڈالرز میں پیسہ مل رہا ہے, ان کی فیملی باہر بیٹھی ہوئی ہے, چل ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, گرمی سے بچے ہوئے ہیں, دھوپ سے بچے ہوئے ہیں. یہ تو لازمی بات ہے. وہ کیوں آئیں گے یہاں پر؟ انہوں نے وہیں پر بیٹھنا ہے, وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے معصوم بلوچوں کو ورغلانا ہے, ان کی برین واشنگ کرنی ہے. اگر یہ حقوق کی جنگ ہوتی نا, دیکھیں اگر کوئی میرے حق کی جنگ ہوگی, سب سے پہلے وہ جنگ میں خود لڑوں گا, فزیکل جا کر لڑوں گا, گراؤنڈ پر جا کر لڑوں گا. یہ کیسے حقوق کی جنگ ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کبھی بھی نہیں آنا ہے. یہ جتنے بھی سو کالڈ نیشنلسٹ لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی سو کالڈ سیپریٹزم موومنٹ چلانے والے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بلوچستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جسٹ بلیک میلنگ کرتے ہیں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے, اپنی فنڈنگ بڑھانے کے لیے, اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے اس طرح کے اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. لیکن آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, وہ نشے میں. تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کو ہمیں سیریس نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے, میں آپ کو آج یہ لٹرلی بول رہا ہوں, یہ صرف اس کا خواب ہوگا. پاکستان اور بلوچستان تا قیامت انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. پاکستان اس دنیا میں جو ہے نا ترقی کرنے کے لیے بنا ہے, حکومت کرنے کے لیے بنا ہے, عروج پانے کے لیے بنا ہے. کسی مائی کا باپ, کسی کے باپ میں ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو بلوچستان سے الگ کر سکے. بہت خوب بابر صاحب, بلوچستان میں جو بلوچ لوگ جتنے بھی ہیں وہ آزاد بلوچستان کا جو ہے وہ نعرہ ہمیشہ سے لگاتے آئے ہیں. ہم سب بلوچستان میں رہتے ہیں, اسی کوئٹہ میں رہتے ہیں. ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ کوئٹہ میں جو ہے وہ باقی قومیں بھی ہیں, پٹھان بھی کافی زیادہ ان کی ریشو جو ہے وہ ہے. پٹھانوں نے تو کبھی پشتونستان کا نعرہ جو ہے وہ نہیں لگایا ہے. اور جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب وہ ڈرنک تھے, لیکن وہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو انہوں نے کہیں, مطلب کہتے ہیں کہ جب آپ اس حالت میں ہوتے تو یا تو سچ نکل جاتا ہے یا پھر آپ کوئی بھی غلط بات جو ہے وہ کر لیتے ہیں, مطلب جو آپ کے منہ سے ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو یہ کیا مطلب کہہ رہے ہیں کہ پشتون جتنے بھی ہیں ان کے لیے الگ سا پشتونستان جو ہے وہ رکھیں گے, اور بلوچ جو ہے یہ بلوچستان صرف بلوچوں کا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انہیں بتاتا چاہتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے نا آپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم پاکستان کے ساتھ خوش ہیں, ہم پشتون پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. بلوچستان ہمارا بھی ہے, بلوچستان آپ کا بھی ہے. اور تمام بلوچ جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں. یہ چند لوگ ہیں, یہ چند دہشت گرد ہیں جنہیں فارن فنڈنگ ہوتی ہے, جنہیں باہر سے پیسہ ملتا ہے, جو اپنے آقاؤں کو خوش ہونے کرنے کے لیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. پشتون ہوں بلوچستان کے یا بلوچ ہوں, یہ دونوں بڑے محب وطن لوگ ہیں, بڑے جو ہے نا پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. 99% پشتون اور بلوچ جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ خوش ہیں. آپ دیکھیں آج اگر اس صوبے میں ملازمتیں آتی ہیں تو کوئی میرا نہیں خیال کہ سندھ سے یا پنجاب سے یا کے پی سے آ کے کوئی پشتون یا پنجابی یا سندھی اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. یہی بلوچ یہی پشتون اپلائی کرتے ہیں نا. اپلائی کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ خوش ہیں, پاکستان کے سسٹم کے ساتھ, ریاست پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو ان کے اسٹیٹمنٹ کو پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں سیریس نہیں لینا چاہیے. انہوں نے نشے کی حالت میں صرف بونگیاں ماری ہیں, صرف جو ہے نا وہ باتیں کی ہیں جن کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی باتوں کو سیریس نہیں لینا. پشتون بلوچستان کے ساتھ ہیں, پشتون پاکستان کے ساتھ ہیں. پشتونوں نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے اور لگاتے رہیں گے. اور یہ چند لوگ ہیں, بلوچ بھی پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں نا اس ٹائم جو وزیر اعلیٰ بلوچستان بیٹھے ہوئے میر سرفراز بگٹی وہ بلوچ ہیں, ظہور بلیدی بیٹھے ہوئے وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ وہ بلوچ ہیں, سردار عبدالرحمان کیتران بیٹھے ہوئے وزیر پی ایچ ای وہ بلوچ ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی کیبنٹ ہے بلوچستان کے, جتنے بھی لوگ بلوچستان میں حکومت کر رہے ہیں, جمہوری نظام کا حصہ ہیں, وہ سب بلوچ ہیں. تو یہ بلوچوں کی جنگ بھی نہیں ہے, یہ چند لوگ ہیں, دہشت گرد لوگ ہیں جنہیں فنڈنگ ہو رہی ہے. وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے بچوں کی لگژریز کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کو سیریس نہیں لینا چاہیے. ہربیار مری کے اسٹیٹمنٹ کو اس دن میں سیریس لوں گا جس دن وہ کوئٹہ پریس کلب آئیں گے اور کوئٹہ پریس کلب میں بیٹھ کر یہ بات کریں گے. سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر یہ بات کرنا بہت آسان ہے, تو اس بات کو میں سیریس ہی نہیں لیتا ہوں. اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا, پاکستان بلوچستان ہے, بلوچستان پاکستان ہے, اور کوئی بھی بلوچستان اور پاکستان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا. انشاءاللہ. بابر صاحب لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان کے بھی جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں, جو دہشت گردی جو پراکسیز تھی وہ ایکٹیو ہوئی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارنگ کے جیل کے جانے کے بعد اور یہاں پہ مطلب جو ان کی حمایت تھی یا مطلب جتنے بھی لوگ تھے وہ شاید ان کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب دہشت گردی کی جو ایک چل رہی تھی, جو ایک سسٹم چل رہا تھا, اس میں کتنی کمی آئی ہے؟ جی بہت حد تک کمی آئی ہے. اور نو ڈاؤٹ جب سے مارنگ
नारंग साहिबा जेल गई हैं तब से आप देखें हालात बेहतरी की तरफ गामजन हैं। रोड बंद होना, नेशनल हाईवेज बंद होना ख़त्म हो चुके हैं। दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ थीं वो रुक गई थीं, क्योंकि ये देखें टिकटॉक पर बैठकर, फेसबुक पर बैठकर रील्स बनाकर, अच्छे अच्छे फ़िल्टर्स लगाकर यूथ को जो है ना वो गलत नैरेटिव दे रहे थे, यूथ को एक रॉन्ग नैरेटिव दे रहे थे, एक रॉन्ग साइड पर ले जा रहे थे। अब जब से ये बंद हुए हैं, इनकी टिकटॉक्स भी बंद हो गई हैं, इनकी रील्स भी बंद हो गई हैं, इनके वो फ़िल्टर्स वाले जो है ना वो गाने भी बंद हो गए हैं, तो यूथ को समझ आ रहा है कि ये हमारे साथ नहीं थे, ये हमारे फेवर में नहीं थे, ये जो बातें कर रहे थे वो झूठी बातें थी, ये जो नारे लगा रहे थे, ये जो वीडियोस बना रहे थे, ये जो स्लोगन्स दे रहे थे वो सारे जो है ना फेक स्लोगन थे। अब यूथ को इस चीज़ का एहसास हो गया है, इस चीज़ का इदराक हो गया है। और सबसे बढ़कर जब से ये जेल में गए आप देखें कोई रोड बंद नहीं हुआ है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, कोई मुजाहरा नहीं हुआ है, और यूथ इनके साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात बलूचिस्तान की यूथ की अवेयरनेस को, उनके शऊर को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया, इस चीज़ को महसूस किया और इनसे अपनी जान छुड़ाई। इंशाल्लाह आने वाले दिन इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होंगे। इन दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हैं, इनका इंशाल्लाह जो है ना खात्मा हो रहा है। ये फितनतुल हिंदुस्तान जो है, इन्होंने जो फितना मचाया हुआ था, इन्होंने जो गरीब लोगों को, मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों के खिलाफ जो एक दहशत फैलाई हुई थी, वो दहशत अब ख़त्म हो रही है। लोगों में शऊर आ रहा है, लोगों में हौसला आ रहा है, लोग इस खौफ से, इस दहशत से निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मज़ीद जेल में रहेंगे, जिन्होंने फितना मचाया हुआ था, जिन्होंने जो है ना एक गलत रास्ता लोगों को दिखाया हुआ था, ये जेल में रहेंगे और बलूचिस्तान तरक्की करता रहेगा और पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आप सबको बताती चलूँ कि बाबर यूसुफज़ई साहब जो थे वो आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे थे। उनकी बातें हम सब ने आप तक पहुँचाई। बड़ा क्लियर उन्होंने बताया कि मतलब अगर कोई ये ख्वाब देखता है कि बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद होगा, तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान कभी आज़ाद नहीं होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। बाकी अगर हम बात करें बलूचिस्तान में जो प्रॉक्सीज़ हैं वो एक्टिव हुई हैं, या अपनी यूथ की बात करें तो यूथ को अब समझ आ गई है और यूथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब सीधे रास्ते पे जो है वो आ गई है। इंशाल्लाह ये हमारी कोशिशें हैं, ये हमारे इदारों की कोशिशें हैं, ये हमारे वो लोग जो सुबह शाम जो है वो काम करते हैं और जो गलत नैरेटिव है उसको जो है वो मतलब उस पर बात करते हैं। तो देखें, गलत नैरेटिव अगर बलूचिस्तान में फैलता है तो हम जैसे बाबर साहब जैसे या बाकी जितने भी मुहिब वतन लोग हैं, हमारा यही काम है कि मतलब वो हम गलत नैरेटिव को बैठ के रोकें, उनको काउंटर करें। हम नहीं चाहते कि बलूचिस्तान का कोई भी जवान, बलूचिस्तान की कोई भी बच्ची गलत हाथों में जो है वो जाए और वो उनका इस्तेमाल करके उनको या तो जलील कर या उनको फेंक दे या उनको दहशतगर्दी की नज़र कर दें। तो इंशाल्लाह हम अपने जवानों के साथ हमेशा से खड़े थे और रियासत पाकिस्तान भी हमेशा से अपने जवानों के साथ जो है वो खड़ी थी और इंशाल्लाह हमेशा खड़ी रहेगी। तो नाज़रीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।